قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر الأعميين. قالوا يا رسول الله وما الأعميان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السيل والبعير الصقول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر مصلیان کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے اور اس کے نظام کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہی چلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو اس دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں، اس کو قانون قدرت کہتے ہیں۔ جن اصول کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو چلانے کا فیصلہ فرمایا ہے، اس کو قانون قدرت کہتے ہیں۔ جو بھی ہے، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، دیگر چیزیں ہیں، لوہا ہے، پیتل ہے، اسٹیل ہے، تمام چیزیں جو ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی کے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر خاصیتیں رکھی ہیں۔ آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت، پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صلاحیت، دھونے کی صلاحیت، اسی طرح ہوا کے اندر انسانوں کے لیے فائدے رکھے ہیں۔ تو جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی ہیں، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے پیدا کر کے اس کے اصول متعین فرما دیے ہیں کہ اس کے یہ کام، اس کے یہ کام، اس کے یہ کام۔ لہذا انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ قانون قدرت ہے کہ آگ سے آدمی کو گرمی پہنچے گی، آگ سے انسان گرمی کو حاصل کرے گا، پانی سے انسان پیاس کو بجھائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قانون میں تبدیلی فرماتے ہیں، اور جس چیز کی جو خاصیت ہے، اس چیز کی خاصیت اس چیز کے اندر سے نکال لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت کے کرشمے دکھلاتے ہیں۔ بارہا ہم سنتے رہتے ہیں کہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے نقصان نہیں پہنچا۔ بارہا ہم سنتے رہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دریا میں اپنی قوم کے ساتھ نکل گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام دریا میں ڈوبے نہیں۔ ہم یہ بھی واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپنے میں جب ماں کی گود میں ہیں اور دودھ پی رہے ہیں، بچہ عام طور پر ماں کی گود میں بات نہیں کرتا، لیکن ماں کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، باقاعدہ تقریر کر رہے ہیں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ ایک مکمل تقریر ہے، حالانکہ بچہ عام طور پر بولتا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے قانون میں حالات کے اعتبار سے اپنی مرضی کے مطابق، اپنے منشے کے مطابق تبدیلی پیدا فرماتے رہتے ہیں۔ ایمان والا اور غیر ایمان والا یہیں سے فرق کر لیتا ہے، اور ایمان اور غیر ایمان والے کی تمیز ہو جاتی ہے کہ غیر ایمان والا جو ہوتا ہے وہ چیزوں کو دیکھ کر کے چیزوں سے ہونے کا یقین اپنے دل میں رکھتا ہے، سبب پر، اسباب پر یقین رکھتا ہے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر یقین رکھتا ہے کہ پانی کے ذریعے سے فائدہ دینا یہ اللہ کی قدرت ہے، اور پانی کے ذریعے سے نقصان پہنچا دینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آگ سے انسان کو گرمی دینا
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور آگ سے انسان کو گرمی نہ پہنچانا بلکہ اس میں بھی انسان کو ٹھنڈک پہنچا دینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ سبب پر نہیں، اسباب پر نہیں، بلکہ مسبب الاسباب پر نظر رکھتا ہے، اور جو انسان اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ اسباب پر نظر رکھتا ہے۔ یہی سے کافر اور ایمان والوں کے درمیان تمیز ہوتی ہے، ایک ایمان والے اور غیر ایمان والے کے درمیان تمیز ہوتی ہے۔ جو کچھ ایمان والا دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور غیر ایمان والا اس کے اندر مصلحتیں تلاش کرتا ہے کہ اس وجہ سے یہ چیز ہو گئی، یہ اس وجہ سے ہو گئی، یہ اس وجہ سے ہو گئی۔ یہ غیر ایمان والے کی خاصیت ہے، غیر ایمان والے کا طرز عمل ہے۔ اسی لیے جب کوئی چیز انسان ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو ایمان والا کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی منشا تھی، اس وجہ سے یہ چیز ہو گئی۔ اور غیر ایمان والا کہتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہوئی اس لیے یہ چیز وجود میں آئی، ورنہ یہ چیز وجود میں نہیں آتی۔ یہ فرق پڑتا ہے۔ جب انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مسبب الاسباب سے ہونے کا یقین رکھتا ہے تو پھر وہ دھوکہ نہیں کھاتا ہے، اور جو انسان سبب پر اور اسباب پر یقین رکھتا ہے وہ بار بار دھوکے کھاتا ہے۔ ہزاروں سال کے تجربے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان کی نظر کیونکہ چیزوں پر ہوتی ہے اس لیے دھوکہ کھا جاتا ہے، لیکن اگر اللہ پر نظر ہوتی ہے تو انسان دھوکہ نہیں کھاتا ہے۔ یہ بارہا کا تجربہ ہے، اور ہم لوگوں کا اس پر کامل یقین بھی ہونا چاہیے ایمان والوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اصول کے مطابق دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کبھی چاہے تو اس اصول میں تبدیلی پیدا فرما دیتے ہیں، اور نہیں اللہ کی مرضی ہے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں، اللہ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ شفا کا دینا، مرض کا دینا، صحت یابی کا دینا، تندرستی کا دینا، فقر و فاقہ کا دینا، غذا کا دینا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں۔ کسی چیز میں فائدہ، دودھ ایک آدمی استعمال کرتا ہے تو دودھ میں پینے سے لگاتار استعمال کرتا ہے، اس کی صحت اچھی ہوتی ہے، لیکن ایک دوسرا آدمی اسی دودھ کو استعمال کرتا ہے تو اس کا پیٹ خراب ہو جائے، اس کو بیماری لگ جائے۔ تو یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ چیزوں کے اندر کوئی چیز نہیں، چیزوں کے اندر نفع اور نقصان نہیں ہے، بلکہ نفع اور نقصان اللہ کے حکم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے اندر نفع رکھ دے تو اس میں نفع ہے، نقصان رکھ دے تو نقصان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے، عرض کیا رب العالمین طبیعت ناساز ہے، بیماری ہے، علاج کا کوئی طریقہ بتلا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ فلاں جگہ جاؤ، ایک درخت ہے اس کے پتے لو اور پتوں کو استعمال کرو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، پتوں کو لیا اور اس کو استعمال کیا، صحت مل گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہی بیماری لگی، وہی تکلیف ہوئی۔ اب انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا جائے، ڈائریکٹ اس درخت کے پاس گئے، ان پتوں کو توڑا اور اس کو استعمال کیا، لیکن اثر بخار کا، بیماری کا ختم نہیں ہوا، اثر باقی ہی تھا۔ عرض کیا رب العالمین پہلی مرتبہ جب یہی بیماری مجھے لگی تھی تو میں نے اس پتے کو آپ کے حکم سے استعمال کیا، مجھے شفا آپ نے عنایت فرما دی، لیکن آج اسی پتے کو استعمال کر رہا ہوں، تکلیف وہی ہے، بیماری وہی ہے، لیکن اللہ مجھے آرام نہیں مل رہا، مجھے شفا نہیں مل رہی۔ رب العالمین کا حکم ہوا موسیٰ تمہارے یقین کے لیے اور تمہیں یہ سکھلانے اور بتلانے کے لیے کہ اس پتے میں نفع اور نقصان نہیں ہے، اس پتے کے اندر شفا دینا اور نقصان پہنچا دینے کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ جب میرا حکم ہوا تھا تو اس پتے کے استعمال کرنے سے تمہیں شفا ملی، اور جب میرا حکم نہیں ہوا تو اس پتے کے استعمال کرنے سے تمہیں شفا نہیں ملی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا کے دینے والے یا نقصان اور نفع کے پہنچانے کے مالک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ ہی کی ذات سے یہ تمام چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں تو عزت کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں انسان کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ بہت عزت کی جگہ ہے، یہ چیز حاصل کر لوں گا تو عزت کے مقام پر فائز ہو جاؤں گا، عزت والا کہلاؤں گا،
عزت کی بلندی کو حاصل کر لوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں سے ذلیل کر کے نکال دے۔ اب بارہا قرآن میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں قارون کے واقعے کو، ایسا مالدار اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دولت عنایت فرمائی تھی، اور انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ کہتا تھا کہ مجھے جو یہ سب ملا ہے میری قابلیت کی بنیاد پر ملا ہے، میں قابل تھا، اس قابلیت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مال و دولت عنایت فرمائی۔ اب بارہا سنتے ہیں کہ کئی پہلوان مل کر کے اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھایا کرتے تھے، ایسی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ اس دور کا رول ماڈل تھا، جیسے آج لوگ لوگوں کو نمونہ بناتے ہیں کہ یہ نمونہ ہے ایسا میں بن جاؤں، یہ آدمی بہت مالدار ہے اس جیسا میں بن جاؤں، یہ آدمی یہ کرتا ہے اس جیسا میں بن جاؤں۔ تو اس زمانے کا قارون جو تھا وہ رول ماڈل تھا کہ لوگ سوچتے تھے یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی قارون اتنا نہیں، قارون کی طرح بھی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرما دیتے، یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، جو قارون کو دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کاش مجھے بھی دے دیتے۔ روم جب وہ نکلتا تھا فخرج علی قومہ فی زینتہ، جب وہ نکلتا تھا اپنی آن بان کے ساتھ اور اپنی شان کے ساتھ نکلتا تھا تو لوگ اپنے دروازوں پر کھڑے ہو کر کے تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی قارون جیسا بنا دیتا، نعوذ باللہ۔ لیکن عزت کی جگہ دکھ رہی ہے، عزت کے پورے اسباب اس کے پاس مہیا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فخسفنا بدارہ، کہ ہم نے اس کو دھسا دیا زمین کے اندر، اس کے گھر کے ساتھ، اس کے محل کے ساتھ زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دھسا دیا۔ تو لوگوں کو یہ دکھ رہا تھا کہ مال و دولت کے اندر قارون کی کامیابی ہے، قارون کی عزت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال و دولت کے ساتھ ذلیل و خوار کیا، زمین کے اندر دھسا دیا۔ اس کے بالمقابل بارہا آپ سنتے ہیں، میں صرف مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام قید کر کے جیل خانے میں بند کر دیے گئے ہیں، جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ اب کوئی آدمی جو بچپن میں اس کے بھائیوں نے ہی اسے کنویں میں ڈال دیا ہو اور پھر لوگوں نے اسے لے جا کر کے بازار میں بیچا ہو، اور جس نے اس کو خریدا ہو اس کی بیوی اس پر الزام لگا کر کے اس میں جیل میں ڈلوا دیا ہو، وہ آدمی کون سی عزت کی طرف کا طلبگار ہو سکتا ہے؟ وہ کہاں یہ سوچ سکتا ہے کہ مجھے بادشاہت مل جائے گی؟ وہ تو جیل سے نکلنے کی تدبیریں کرے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ یوسف علیہ السلام جیل سے نکلتے ہیں، اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں اور بادشاہ مصر بنا دیتے ہیں۔ جو قیدی بن کر کے گیا تھا اور جسے جیل میں ڈالا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیل سے نکلوا کر کے اس کو بادشاہت نصیب فرما دیا۔ تو یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزیں ہمیں دکھلاتے ہیں، یہ چیزیں اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے، طاقت رکھی ہے، قوت رکھی ہے، لیکن یہ تمام تر طاقتیں، تمام تر صلاحیتیں، تمام تر قوتیں اللہ کے حکم سے ہی آ سکتی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ دو آدمی بیمار ہوا، دونوں آدمی دوائی کے لیے گئے، ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، ایک جیسی بیماری تھی، لیکن ڈاکٹر نے دونوں کو ایک جیسی دوائی بھی دی، ایک آدمی شفا پا گیا، دوسرا آدمی بیمار کا بیمار ہی رہا۔ حالانکہ بیماری بھی ایک ہے، دوا بھی ایک ہے اور ڈاکٹر بھی ایک ہے جس نے نسخہ تجویز کیا ہے، لیکن ایک شفا پا جاتا ہے، دوسرا شفا یابی سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ بتلانے کے لیے، یہ سکھلانے کے لیے کہ شفا کا دینا یا مرض کا دینا اور دوائیوں کے اندر شفا کی تاثیر کا پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں گے، جس کو چاہیں گے، جس حال میں چاہیں گے، جس چیز سے چاہیں گے اسے شفا عنایت فرما دیں گے، جسے چاہیں گے اسے بیمار کر دیں گے۔ ابھی بارش ہو رہی ہے اور یہ پانی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کی ضرورت کی چیز ہے، اور اتنی بنیادی ضرورت ہے کہ اگر پانی انسان کو نہ مل سکے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے۔ لیکن جب یہی پانی زیادہ ہو جائے اور سیلابی صورتحال اختیار کر جائے تو پھر یہی مصیبت بن جایا کرتی ہے۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز ہو نہیں سکتی، یہ ایک ایمان والے کا کامل یقین ہونا چاہیے، اور یہی کامل یقین قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھائی اور بتلائی ہے۔ بارش کی زیادتی کی وجہ سے سیلابوں کا آنا
اور بارش کی زیادتی کی وجہ سے قوموں کا ہلاک ہونا یہ پرانے زمانے سے چلا ہے. ابھی پڑوس کے ملک میں مہینہ بھی نہیں گزرا ایسی سخت بارش اور ایسی سیلابی کیفیت کہ وہاں کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 3 کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے، گھروں سے محروم ہو گئے، ہزاروں لوگوں کی اموات ہوئی، ہزاروں لوگ مر گئے، بلڈنگیں اس طرح زمین بوس ہوئی جیسے کوئی تنکا گرا دیا جاتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف، اس طرح بڑی بڑی بلڈنگیں پانی کے بہاؤ میں آ کر کے زمین بوس ہو گئی، مارکیٹیں منہدم ہو گئی، لوگوں کے کاروبار تباہ و برباد ہو گئے صرف اس بارش کی وجہ سے. اور بارش میں ہے کیا؟ پانی ہے. پانی انسان کے فائدے کے لیے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو سمجھانے کے لیے اور بتلانے کے لیے کہ اس بارش کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے بھی ہم تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہم تمہیں تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہیں. عبرت کے لیے، نمونے کے لیے آنکھوں کو کھولو اور آنکھیں کھول کر کے دیکھو، تمہارے دور نہیں بہت قریب ہی ہے. ہزاروں کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے، کروڑوں لوگ زندگی سے محروم ہو گئی. کہیں ماں مری ہے تو باپ زندہ ہے، کہیں باپ مر گیا ہے تو ماں زندہ ہے، کہیں ماں موجود ہے اس کے 4 بچے سیلاب کے نظر ہو گئے، پانی میں بہہ کر کے چلے گئے. ایسی کیفیت پیش آئی. اور یہ کوئی بہت دور کا سوال نہیں ہے، ہم سب نے اپنی اپنی آنکھوں سے ان کے نظاروں کو اپنے موبائلوں پر، اپنی ٹی ویوں پر دیکھا ہے، ہم نے اخباروں میں پڑھا ہے ایسا ہوا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت کے لیے کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 موقع پر 2 قوموں کے سیلاب کی وجہ سے تباہی کا تذکرہ فرمایا ہے. 2 قوموں کا. ایک قوم نوح کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کی دین کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے، لیکن لوگ انہیں جھٹلاتے رہے. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر کہ نوح علیہ السلام کے قوم نے ان کو جھٹلایا اور کہا نوح تو پاگل ہو گیا نعوذ باللہ، اور نوح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے، نوح علیہ السلام کو پریشان کرنے لگے. جب نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے اور سال ہاں سال 1-2 سال 10-50 سال نہیں بلکہ تقریباً 950 سال تک اس قوم کے اندر رہے اور نبوت ملنے کے بعد سے وہاں دین کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم بات نہیں مانی. تو نوح علیہ السلام نے بددعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو سیلابی کیفیت پیدا فرمائی. زمین نے پانی ابلنا شروع کیا، آسمان نے پانی برسانا شروع کیا، آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وقیل الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. ہم نے کہا ہے زمین پانی کو ابال دے، اور آسمان سے کہا کہ پانی کو موسلا دھار برسا دے. پانی آسمان سے برسنا شروع ہوا اور زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا. مفسرین نے باتفاق رائے یہ بات لکھی ہے کہ یہ طوفان عالمی سیلابی کیفیت تھی، یعنی پوری دنیا میں سیلاب آیا تھا. کوئی دنیا کے کسی کنارے پر کوئی بھی جاندار رہتا تھا وہ بچ نہیں سکا. ایسی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے پکار پر اور نوح علیہ السلام کی آواز پر پیدا کروائی. تو قوم نوح علیہ السلام کی ڈبوئی گئی، ہلاک کی گئی. ان کا بیٹا کنعان تھا وہ بھی ڈبویا گیا. نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، تو ایمان نہ لانے کی وجہ سے نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈبویا گیا. وحال بینہم الموج کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلا رہے تھے، ابھی بھی بیٹے ایمان لے آؤ، اللہ کی بات کو مان لو. لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور اپنے آپ کو بچا لوں گا. بات ہو رہی تھی، درمیان میں دیوار حائل ہو گئی پانی کی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا، لیکن اللہ نے اس کو وہاں بھی غرق کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا جو واقعہ قرآن میں نقل فرمایا ہے وہ صرف واقعہ سنا کر کے اور کیا کر کے مزے لینے کے لیے نہیں کہ ایک قوم نے نافرمانی کی اور نافرمانی کرنے کے بعد وہ قوم ڈبو دی گئی، ہلاک کر دی گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ ہم نے اس قوم کو کیوں ہلاک کیا، وہ کیا کرتی تھی،
اس کے عادات کتنے خراب ہوئے تھے، ان کے اطوار کتنے خراب ہوئے تھے، ان کے اعمال کتنے خراب ہوئے تھے، اللہ نے یہ بندہ کر کے ہم سب کو سبق دیا ہے کہ جب ایسے حالات پیش آ جائے اور تم یہ محسوس کرنے لگے کہ کہیں اللہ کی طرف سے بارش کی شکل میں، اللہ کی طرف سے سیلاب کی شکل میں ہم پر عذاب نہ آ جائے، تو اللہ کے واسطے نوح علیہ السلام کے واقعے کو قرآن میں پڑھ لینا اور پھر غور کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو کیوں ہلاک کیا، کیا وجہ تھی، اور کس وجہ سے، کس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا۔ اللہ نے قرآن میں 5 وجہ بیان فرمائی ہے، میں اختصار کے ساتھ نقل کرتا ہوں۔ پہلی وجہ اللہ کا انکار اور رسول کا انکار، توحید اور رسالت کا انکار، یہ پہلی وجہ بنی ان کی کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو نازل فرمایا، اور نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بددعا فرمائی۔ وقال نوح رب لا تذر على الارض من القوم، اے نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ رب العالمین اب قوم میں سے کسی ایک شخص کو بھی باقی نہ رکھ۔ وقال نوح رب لا تذر على الارض من القوم من الكافرين ديارا، کافروں میں سے کسی کو زندہ مت تک ملک کے اندر انہوں نے ایسی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارنی شروع کی ہے کہ اب ان سے امید نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں گے۔ تو پہلا سبب جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار قرآن نے بیان فرمایا ہے، اور دوسری سبب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ شرک بیان فرمایا ہے۔ وقال نوح رب وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا۔ 5 بت تھے ان کے، ان 5 بتوں کی وہ لوگ پرستش کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ لوگ اپنے 5 بتوں کو چھوڑ کر کے آپ کی عبادت کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ان سے امید ہے کہ یہ 5 بتوں کو چھوڑیں گے، اس لیے رب العالمین ان کو ہلاک فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ تکبر اور استہزاء اور مذاق، کہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ نوح کشتی کو خشکی میں چلاؤ گے، جا کر کے کشتی پر گندگی کرتے تھے کہ گندگی کر کر کے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے کہ کشتی جب خشکی میں بنا رہے ہو تو کشتی میں ہم جا کر کے گندگی نہ کریں تو اور کیا کریں۔ تو اللہ کا انکار، اللہ کے رسول کا انکار، اور اسی طرح تکبر، اور اسی طرح استہزاء اور مذاق، ومکروا مکرا کبارا، اور اسی طرح مکر و فریب کرنا، یہ 5 بنیادی وجہ قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ یہ 5 بنیادی خرابیاں قوم نوح کے اندر پیدا ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آسمان سے بھی بارش برسایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو، پانی کو زمین سے بھی نکالا اور اس قوم کو ہلاک فرمایا۔ تو ایک تو نوح علیہ السلام کی قوم ہے جس کو پانی کے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ ایک دوسری قوم ہے قوم سبا۔ قوم سبا، اس کے واقعے کو اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا، لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ بہت تفصیل سے قرآن نے واقعہ نقل کیا ہے کہ قوم سبا ایسی قوم تھی یمن کے علاقے میں کہ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خوشحالی عنایت فرمائی تھی کہ آج تک دنیا میں کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خوشحالی عنایت فرمائی نہیں۔ ایسی آب و ہوا اور ایسی خوشحالیاں کہ تفسیر کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کے باغات درخت ہوتے تھے راستے کے کناروں میں، کوئی آدمی اگر سر پر ٹوکری لے کر کے چلے تو پھل کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور ٹوکری پھل سے بھر جایا کرتی تھی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھل دیے تھے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرسبزی اور شادابی عنایت فرمائی۔ شہر معارف ان کا شہر تھا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی سانپ، کوئی بچھو اور کوئی زہریلا جانور وہاں پیدا ہوتا ہی نہیں تھا، اور کوئی آ بھی گیا تو زندہ نہیں رہ پاتا تھا۔ اس قدر صاف و شفاف ہوا وہاں کی ہوتی تھی، کسی آدمی کے سر میں جوئی تک نہیں ہوتی تھی، اتنی شاندار ہوا تھی وہاں کی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فراخی عنایت فرمائی تھی۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں نے
سیراب کرنے کے لیے نہروں کے ذریعے سے اپنے باغوں کو سیراب کرنے کے لیے ڈیم بنوائے تھے. 3 منزلہ ڈیم بنوایا گیا تھا اور وہ لوگ اس طرح سے شہروں میں پانی کو پہنچایا کرتے تھے کہ تفسیر کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ 20 شہر تھے ان کے، لیکن ڈیم اس انداز میں بنائے گئے تھے کہ پانی ایک رفتار سے جاتے تھے. ہر شہر میں پانی ایک مقدار میں اور ایک وقت میں پہنچتا تھا، نہ کہیں زیادہ پہنچتا تھا نہ کہیں کم پہنچتا تھا، اور نہ ہی کہیں نقصان دینے والا پانی پہنچتا تھا. جتنی ضرورت ہوتی تھی پانی اتنی ہی پہنچتی تھی. بالکل سرسبز و شاداب ملک تھا. قرآن کہتا ہے کہ اتنی سبز و شادابی کے ساتھ زندگی گزارنے والی قوم تھی، لیکن 13 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یکے بعد دیگرے ان کے درمیان آئے، ان کو سمجھائے کہ اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے، اللہ نے تمہیں فراخی دی ہے، اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اللہ نے بہترین آب و ہوا دیا ہے، لیکن قوم سمجھی نہیں. قرآن کہتا ہے فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا، اللہ کے نبیوں کے بات کو نہیں مانا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو ہم نے ڈیم کے بند کو کھول دیا. اب جس ڈیم کے ذریعے سے پانی حاصل کر کے وہ لوگ ملک میں سرسبز و شاداب تھے، اسی ڈیم کے ذریعے سے ہم نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. جہاں پہلے باغیچے ہوا کرتے تھے، جہاں لوگ آرام سے رہا کرتے تھے، پوری بستی تہس نہس کر کے رکھ دیا. اب کوئی وہاں بسنے والا نہیں رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیلاب کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے 2 قوم کو جو ہلاک فرمایا ہے، قوم سبا کو اور قوم نوح کو، ان دونوں کا تذکرہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور دونوں کو تباہ و برباد کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ بھی بیان فرمائی. اور تمام کی تمام وجہیں آپ نے سنی: اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، وقت کے نبیوں کی نافرمانی، تکبر، نبیوں کا استہزاء، دینی شعار کا استہزاء، اور اللہ کے احکامات کے خلاف کام کو کرنا. ان تمام وجہوں کی وجہ سے، ان تمام برائیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قوموں کو پانی اور سیلاب کے ذریعے سے ہلاک کرنے کا واقعہ قرآن میں نقل فرمایا ہے، اور عبرت کے لیے اس کو قرآن پاک میں محفوظ فرما دیا ہے کہ ہم پڑھ کر کے ایسے حالات میں اپنے لیے سبق لیں. آج وہ قومیں ہلاک ہو گئی، اس دنیا سے چلی گئی، ہم لوگ آج اس دنیا میں موجود ہیں. قرآن کی آیات قیامت تک کے لیے ہے، اور ہم سب کے لیے رہنمائی ہے. قرآن کی آیات میں ہم قرآن کریم کی ان آیات سے رہنمائی لیں کہ کیا وہ برائیاں جو قوم نوح کے اندر تھی، وہ برائیاں جو قوم سبا کے اندر تھی، کیا ان برائیوں کے اندر آج ہماری قوم مبتلا نہیں ہے؟ بلکہ ان کے اندر برائیاں ہمارے مقابلے میں کم تھی، وہ کم برائیاں کرتے تھے. آج ہم جتنی بھی برائیاں دنیا میں پوری قومیں کر کے جا چکی ہے، وہ تمام برائیاں ہم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. سود ہمارے درمیان عام ہے، جوا ہمارے درمیان عام ہے، شراب ہمارے درمیان عام ہے، زنا ہمارے درمیان عام ہے، جھوٹ ہمارے درمیان عام ہے، فریب ہمارے درمیان عام ہے، جعل سازی ہم کرتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، ناپ توڑ میں کمی ہم کرتے ہیں، بدگمانیوں میں ہم مبتلا ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے مرض میں ہم مبتلا ہیں، لوگوں کی عبادت کی نگاہ سے دیکھنے میں ہم مبتلا ہیں، تکبر میں ہم مبتلا ہیں، حسد میں ہم مبتلا ہیں، جلن میں ہم مبتلا ہیں. طرح طرح کی برائیاں جو پوری قومیں کر کے گئی ہے، وہ تمام برائیاں آج ہم سب کے اندر آ گئی ہے. قرآن ہمیں عبرت کی نگاہ سے دیکھنے اور قرآن ہمیں عبرت پکڑنے کی نصیحت کرتا ہے کہ لوگوں جب اس طرح کے حالات آ جائے تو اپنے آپ کو ان اوزان کے اندر ناپ کر کے دیکھو. قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو، اپنا نقشہ دیکھو، اپنی صورت دیکھو، اپنے اعمال کو دیکھو کہ قرآن کیا آئینہ تمہیں دکھلا رہا ہے، قرآن تمہارے لیے کیا فریب تیار کر رہا ہے، قرآن تمہاری کیا رہنمائی کر رہا ہے. بزرگوں دیکھیے، آج پڑوس کے ملک میں حالات ہوئے، کروڑوں لوگ گئے، بے گھر ہوئے، ہزاروں لوگ مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ہماری زندگی یوں ہی گزرتی رہے گی تو خدا نہ خواستہ ابھی ماحول بنا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ جائیں. اس لیے ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے رجوع اللہ کی، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے کی، اور اپنے اعمال کو اور اپنے کردار کو درست کرنے کی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ہماری ہم بچے رہے، اللہ کے عذاب ہم سب پر مسلط نہ ہو اور ہم اجتماعی طور پر نقصان نہ اٹھائے، تو خدا کے واسطے یہ سب عبرت کی چیزیں ہیں
عبرت لینے کی چیزیں ہیں کہ ہم عبرت لیں اور اپنے اعمال کو درست کریں. نمازیں ہماری غائب ہو رہی ہے, روزے ہمارے غائب ہو رہے ہیں, ہر عمل ہم سے چھوٹا جا رہا ہے, قرآن کی تلاوت ہم سے مفقود ہو گئی ہے, ذکر و اذکار ہم سے ختم ہو چکی ہے, جتنی اچھائیاں ہیں وہ دھیرے دھیرے ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے, اور جتنی برائیاں ہیں وہ دھیرے دھیرے ہمارے اندر آ رہی ہے. یہ حالات اور یہ موسم ہمیں اس طرف دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ کسی چیز میں چھٹکارا نہیں ہے. اگر تم اللہ کی طرف رجوع کر لو گے, اپنے اعمال کو درست کر لو گے, اللہ کے ساتھ اپنی دوستی لگا لو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا تعلق قائم کر لو گے, تو دنیا گرچہ برباد ہو جائے اور دنیا میں کتنا بھی فساد برپا ہو جائے, اگر ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بنا رہے گا تو گنہگاروں کے ساتھ نیک لوگ بھی جائیں گے, لیکن جب حشر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب کروا دیں گے. حالات کو دیکھتے ہوئے ہم کم از کم آج سے اس بات کا وعدہ کریں اور اپنے دل میں عزم پیدا کریں کہ ہم نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں. بار بار باتیں آتی رہتی ہیں اور نہ جانے کتنی ساری باتیں آتی ہیں, آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں, لیکن نہ جانے کیا ہوا ہے ہماری قوم کو اور ہم تمام مسلمانوں کو کہ ہم پہلے حکم پر ہی کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں. ایمان تو لے آئے ہیں لیکن نماز باجماعت کی پابندی ہم سے ہو ہی نہیں پا رہی ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا. مسجدیں قریب قریب میں بنتی جا رہی ہے, نہ ہو تو ہم مسجدوں کو قائم کریں, ٹھیوں کو قائم کریں. ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جس علاقے میں مسجدیں نہیں ہیں, نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے, تو ہم ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ سب مل کر کے مشترکہ طور پر کوشش کریں اور وہاں کم از کم مصلی بنائے پنج وقتہ نماز پڑھنے کی. ہمارا یہ عذر کوئی قابل قبول نہیں ہے کہ ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ وہاں مسجدیں نہیں ہیں, وہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے, وہاں کوئی اذان دینے والا نہیں ہے. آپ 5 لوگ رہتے ہیں, آپ 10 لوگ رہتے ہیں ایک علاقے میں, آپ اپنے گھر کا انتظام کر سکتے ہیں, اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکتے ہیں, رہنے سہنے کا انتظام کر سکتے ہیں. کیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر اور چھوٹی سی جگہ کا انتظام نہیں کرتے؟ بزرگوں بات بہت کافی طویل ہو جائے گی, میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز میں فائدہ رکھی ہے اسی چیز سے انسان کو کبھی کبھی نقصان پہنچا دیتے ہیں, اور جس چیز میں نقصان رکھی ہے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز سے فائدہ پہنچا دیتے ہیں. ہزاروں مثالیں قرآن اور حدیث کے اوراق میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی ہو جو ان کتاب کو کھول کر کے پڑھے اور عبرت حاصل کرے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور آپ سے